بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج الحمدللہ ہم سبق نمبر 2 پڑھ رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو پچھلا سبق ہم نے پڑھا تھا اس میں سے بھی چند الفاظ میں نے لکھے ہیں، ان کی دہرائی کے بعد آپ نیکسٹ سبق لکھیں گے۔ اور جب آپ مجھے سینڈ کرتے ہیں کام تو کوشش کیا کریں کہ اوپر اپنا نام اور کلاس لازمی لکھا کریں۔ تو آج کے سبق میں ہم پچھلے سبق کی دہرائی کے ساتھ آگے چلیں گے۔ اس میں تھوڑے سے جو قوانین ہیں خوش خطی کے وہ میں پھر سے دہراتا ہوں۔ اس میں نے آپ کو سب سے پہلے تو جو کٹ تھا اس کو کیسے استعمال کرنا ہے کل تھوڑا سا بتایا تھا کہ کٹ جو ہے ہمیشہ یہ سیدھا رکھنا ہے، اور یہ لفظ کی بناوٹ کے ساتھ ساتھ یہ گھومتا رہتا ہے۔ مثلا اگر آپ نے الف لکھنا تھا تو کل میں نے بتایا تھا کہ اس کو تھوڑا سا ٹیڑھا رکھیں گے، اس طرح ٹیڑھا رکھ کے تو اس کے ساتھ ساتھ یہ سیدھا ہو جائے گا نیچے جا کے اس طرح۔ پھر بے کے بارے میں نے کل بات کی تھی کہ بے کی جو گولائی ہیں وہ نیچے سے کشتی کی طرح گول ہوتی ہیں، اور اوپر سے اس کے دونوں کونے برابر ہوتے ہیں اس طرح، ٹھیک ہے۔ اور جیم کے حوالے سے ہم نے بات کی تھی کہ اس کی جو گولائی ہے وہ انڈے کی طرح ہوتی ہیں، اس طرح جس طرح آپ نے انڈا دیکھا ہوگا اس طرح انڈے کی طرح گول ہوتا ہے۔ اور اگر آپ نے چیک کرنا ہے کہ آپ کا جیم صحیح ہے یا غلط ہے تو آپ اگر یہاں پہ لائن لگائیں، اگر یہ لائن اس انڈے کو ٹچ کرے اور یہاں تک آئے تو مطلب آپ کی جیم ٹھیک ہے۔ اگر یہ اوپر نیچے ہو جائے یا چھوٹا بڑا ہو، یعنی اس طرح اگر ہو جائے کہ یہ چھوٹا ہے اور یہ بڑا ہے، یہ آگے نکل جائے تو آپ کا جیم ٹھیک نہیں ہے۔ یعنی اگر یہاں لائن کھینچیں تو آپ یہاں سے گولائی کرتے ہوئے یہاں موٹا مارکر استعمال کر کے اس کو گول اوپر لے جائیں گے اس طرح۔ اس کے بعد دار کے حوالے سے یہاں موٹا مارکر اور یہاں باریک اور ادھر ترچھی مارکر استعمال کریں گے۔ اور سین کے جو دندانے ہیں کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ اوپر، یہ اس سے نیچے، یہ اس سے نیچے، اور یہ جو مارکر کی نوک ہیں اس کے ساتھ دندانے بنائے جاتے ہیں اس طرح۔ یہاں تک سنگل مارکر استعمال ہوتی ہیں، اور گولائی میں پھر آپ نے موٹی مارکر استعمال کرنی ہے اس طرح۔ اور اس کا دائرہ آپ نے یہاں تک روکنا ہے، ادھر تک، اور یہ قانون ہے جتنے بھی دائرے ہیں وہ یہاں پہ رکتے ہیں، وہ سین کا ہو، صاد کا ہو، لام کا ہو، کاف کا ہو، تو یہ یہاں پر رکتے ہیں، اتنا فاصلہ ہونا چاہیے ان دونوں کے درمیان میں۔ اس کے بعد سوال لکھتے وقت آپ نے جب شروع کرنا ہے تو مارکر کی نوک استعمال کرنی ہے اس طرح، اور پھر یہاں سے آپ نے ترچھی مارکر استعمال کرتے ہوئے فل کٹ استعمال کرنا ہے یہاں تک، اور پھر آپ نے یہاں پہ باریک اور ادھر گولائی میں آپ نے موٹی مارکر استعمال کرنی ہے اس طرح، یہاں رکیں گے۔ اس کے بعد آج کا جو ہمارا لیسن ہے اس میں تو آپ نے لکھنا ہے اس طرح، یہ چیز الف ڈال کے اس کے نیچے صاد کے نیچے والا حصہ لگانا ہے، اور اس کے بعد عین اس طرح یہاں پہ گولائی میں موٹا مارکر، اور یہاں تک جو ہمارا جیم کا رول ہے اسی طرح اس کو گولائی گول لے کے جانا ہے۔ یہاں فرضی لائن لگانی ہے چیک کرنے کے لیے کہ آپ کی عین ٹھیک ہے کہ نہیں ٹھیک، یہاں تک رکیں گے۔ اس کے بعد فا جس طرح بے لکھتے ہیں ویسے لکھنا ہے، اور اس کے بعد قاف گولائی دیکھیں اس طرح یہاں تک باریک، اور نیچے جو سین یا صاد کا حصہ ہے وہ لگانا ہے، اور اوپر نقطے لگانے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہی پریکٹس آپ نے تیزی کے ساتھ پین یا پینسل کے ساتھ بھی کرنی ہے۔ دیکھیے اس طرح لائن کا آپ نے حساب رکھنا ہے، الف با جیم دال رے سین صاد طا عین فا اور قاف۔ اور آج کا ہمارا جو شعر ہے وہ ہے گر تو می خواہی کہ باشی خوش نویس، می نویسو می نویسو می نویس۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم خوش خط لکھنا چاہتے ہو، یا اگر یہ چاہتے ہو کہ تمہارا خط اچھا ہو جائے، تمہاری لکھائی اچھی ہو جائے، تو تمہیں کیا کرنا پڑے گا؟ می نویسو می نویسو می نویسو، لکھتے رہو لکھتے رہو اور لکھتے رہو۔ اس کے بعد اینڈ پہ ہمارا انگلش کا لیسن ہے ABCDEFGH۔ تو اس میں نے کل آپ کو یہ رول بتایا تھا کہ جب آپ نے انگلش لکھنی ہے
تو ہمیشہ مارکر الٹا استعمال کرنا ہے۔ ذرا غور سے دیکھیے، الٹی مارکر میں نے پکڑی ہو، اس کا کٹ آپ نے نوک کے ساتھ سٹار لینا ہے، نیچے سے اوپر جائیں گے سنگل، اور جب اوپر سے نیچے آنا ہے تو فل کٹ کے ساتھ آنا ہے، اس طرح بی اوپر سے سٹارٹ کرنا ہے اور یہاں اس کی نوک خوبصورت کرنی ہے، اور پھر یہ چیز گلائی میں۔ اس کے بعد سی اس طرح لکھیں گے، ڈی بھی اوپر سے شروع کریں گے، اس طرح گلائی بنانی ہے، اور پھر یہ اس طرح مکمل کرنا ہے۔ اس کے بعد ای اس طرح لکھیں گے، مارکر کی جو گلائی ہیں یا کس طرح مارکر گھوم رہی ہیں یہ آپ نے غور سے دیکھنا ہے، تب یہ صحیح ہونا ہے۔ ایف اور جی اس طرح لکھیں گے، اور ایچ میں اوپر سے نیچے اور پھر نیچے سے اوپر اس طرح جانا ہے۔ عزیز طلبہ، جب تک آپ اس کی پریکٹس نہیں کریں گے تب تک یہ آپ کو انگلش اور اردو رائٹنگ نہیں آئے گی۔ کوشش کریں کہ اس کو 2-3 دفعہ لکھا کریں اور لکھ کر مجھے بھیجا کریں، اور اوپر اپنا نام بھی لازمی لکھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ شکریہ۔